کافر ٹھہرے، اس لیے مشرک ٹھہرے، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بہت سے لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، قبر والوں کو شریک کرتے ہیں، فوت شدگان کو شریک کرتے ہیں، اولیاء کو شریک کرتے ہیں، انبیاء کو شریک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ان سے سوال کریں، کیوں ان کو پکارتے ہو؟ کیوں ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو؟ کہتے ہیں بھائی تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم اصل اللہ کو مانتے ہیں، ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں، تاکہ یہ ہمارے اور رب کے درمیان سیڑھی بن جائیں، تاکہ ہمارے رب کے درمیان آسمان والا رب کہتا ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا یہ مقام ہو کہ اس سے غیبانہ طور پہ دعائیں کی جائیں اور وہ پھر اللہ سے رابطہ کرے گا، پھر دعائیں قبول ہوں گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ہستی میرے علم میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ شرک ہے، وسیلے کے نام پہ، شفاعت کے نام پہ، سیڑھی کے نام پہ، ذریعے کے نام پہ اللہ کو چھوڑ کے غیبانہ طور پہ قبر والے کو شفاعت، حقیقت میں شفاعت نہیں دھمکی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو شفاعت ہوگی اس میں کسی قسم کی دھمکی نہیں ہے، اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، اللہ کسی کی طاقت کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ اللہ اس کے حق میں شفاعت مانیں گے جس کے حق میں چاہیں گے جب چاہیں گے، اور جس کے حق میں چاہیں گے شفاعت کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کرتے رہے، شفاعت کرتے رہے۔ آسمان والے نے لوگوں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ تیری عبادت کریں اور تیری والدہ مریم کی عبادت کریں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں یا اللہ، تو پاک ہے اس بات سے کہ تیرا کوئی شریک ہو، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں سے ایسی چیز کا مطالبہ کروں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ میں کیسے لوگوں سب کو مان دے دی سوائے 4 مردوں کے اور 2 عورتوں کے۔ وہ مرد کون سے تھے؟ نمبر 1 اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، نمبر 2 عبداللہ بن خطل، نمبر 3 مقیس بن صبابہ، اور نمبر 4 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ ان میں سے 3 وہ تھے جو پہلے مسلمان ہوئے، پھر دین اسلام ترک کیا، مرتد ہو گئے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ ان 4 کو قتل کرو، اقتلوہم وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ۔ ان کو قتل کرنا ہے، چاہے تمہیں۔ میرے بھائیوں، موضوع بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور اپنی زندگی میں اسی موضوع پہ دیا ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے کئی اہل توحید یہ سمجھیں کہ ہمیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہم تو توحید کے بڑے ماہر ہیں، ہم تو توحید کے بڑے ماسٹر ہیں، ہم تو شرک کے قریب نہیں جاتے، اس لیے شاید ہمیں اس موضوع کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی کئی لوگوں کو پیدا ہو جاتی ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب، جن کی توحید کے اوپر مشہور و معروف کتاب ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے جی؟ نہیں، میں نیچے سے بات سننا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے جی امام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کا؟ ایسا نہ کریں یار، کسی کو تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ کتاب التوحید، کیا نام ہے؟ کتاب التوحید۔ انہوں نے خود یہ کتاب لکھی اور خود ہی اس کے اوپر درس دیا کرتے تھے۔
ان کی کئی ایک کتب ہیں، اس کتاب کے اوپر درس دیتے، کتاب ختم ہوتی دوبارہ شروع کر دیتے، شاگرد وہی، شاگرد تنگ آ گئے کہ ایک ہی کتاب بار بار استاد جی پڑھا رہے ہیں۔ تو استاد جی سے کہا گیا ایک بار کہ آپ اب اس کتاب کو رہنے دیں، اس کی جگہ پہ کوئی اور کتاب پڑھائیں۔ استاد جی خاموش رہے۔ چند دنوں کے بعد جب درس میں آئے تو کہنے لگے کہ فلاں علاقے میں ایک قبر ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، جس کا عورتیں چکر کاٹتی ہیں، جہاں پہ عورتیں بیٹا لینے کے لیے حاضری دیتی ہیں۔ شاگردوں نے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اللہ رب العزت سے استغفار کیا، توبہ توبہ کے الفاظ ادا کیے۔ استاد جی خاموش رہے۔ پھر ایک دن کہنے لگے فلاں علاقے میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ سب نے توبہ توبہ کے الفاظ، استغفار کے الفاظ، انا للہ کے الفاظ بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ ادا کیے، گویا کہ یہ بہت بڑا جرم ہو، اور یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن شیخ صاحب نے کہا، امام صاحب نے کہا، یہ جس امام کا نام لے رہا ہوں، جس امام کا تذکرہ کر رہا ہوں، ان کا نام کیا ہے جی؟ نہیں ادھر سے بات سننا چاہتا ہوں، کیا کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہنے لگے کہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ابھی تک آپ توحید کو سمجھ نہیں سکے، آپ کو بار بار کتاب و توحید پڑھانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جب میں نے تذکرہ کیا شرک کا، تب آپ لوگوں کا رد عمل اتنا شدید نہیں تھا جتنا رد عمل آپ لوگوں کا اس وقت شدید تھا جب میں نے تذکرہ کیا اس بدبخت کا جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ زنا بہت بڑا جرم، اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری اور آپ کی صورتحال بھی یہی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں فلاں کے گھر میں نہیں جانا، کیوں؟ آوارہ قسم کے لوگ ہیں، شراب پینے والے لوگ ہیں، فلاں بچوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، کیوں؟ سگریٹ پیتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے بچے سے یہ کہا کہ فلاں بچوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا کیونکہ شرک کرنے والے لوگ ہیں؟ ہم دور رہتے ہیں شراب پینے والوں سے، دور رہتے ہیں سگریٹ پینے والوں سے، دور رہتے ہیں آوارہ قسم کے لوگوں سے، بچوں کو بھی دور رکھتے ہیں، لیکن شرک کرنے والا ہمارا رشتہ دار، اس کے جرم کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ساتھ گہری دوستی ہے، پکی دوستی ہے، نہ اسے سمجھاتے ہیں، نہ اسے نصیحت کرتے ہیں، نہ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ توحید کے موضوع پہ گفتگو سننے کی بار بار ضرورت ہے، اور شرک کی سنگینی کو اور شرک کی حالت اور کیفیت اور تعریف کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو شرک سے روکتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو شرک سے روکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو شرک کرتے ہی نہیں، ہم تو توحید کے اوپر ہیں، ہم تو اللہ کو خالق مالک رازق مانتے ہیں، قبر والوں کی قبر پہ ہم حاضری دیتے ہیں، انہیں مشکل اوقات میں پکارتے ہیں، لیکن ہم ان کو خالق نہیں مانتے، ہم ان کو مالک نہیں مانتے، ہم ان کو رازق نہیں مانتے، تم ہمیں مشرک کیوں قرار دیتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا قرآن کریم کے ذریعے کہ وہ لوگ جن سے نبی علیہ السلام نے جہاد کیا، جن کو آپ نے کافر قرار دیا، جن پہ آپ نے تلواریں چلائیں، جن کے ساتھ آپ نے بائیکاٹ کیا، جن کے ساتھ آپ کے اختلافات ہوئے، جن کے وطن کو آپ کو چھوڑنا پڑا، وہ بھی اللہ کو خالق مالک
رازق، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کافر ٹھہرے، ان کے خلاف تلواریں چلی، ان سے جہاد ہوا۔ تو پھر میرے بھائیوں، آج کے مشرک میں اور اس مشرک میں کیا فرق تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان سے 4 سوالات کیجئے۔ پہلا سوال یہ کیجئے، مجھے یہ بتاؤ رزق دینے والا کون ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ سوال کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس زمانے کے مشرکین سے جو توحید کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے، جنہیں کافر قرار دیا گیا، ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے بتاؤ رازق کون ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ تمہاری نگاہوں پہ، تمہارے کانوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ کون ہے جو جب چاہے تم سے بینائی واپس لے لے، جب چاہے تمہیں اندھا کر دے، جب چاہے تمہیں بہرا کر دے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ اور تیسرا سوال یہ کیجئے، کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو زندہ انسان سے مردہ نطفے کو نکالتا ہے، جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو نکالتا ہے، مردہ نطفے سے، منی کے قطرے سے بچے کو پیدا کر دیتا ہے؟ یہ کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ چوتھا سوال یہ کیجئے کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے امور کی تدبیر کرنے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، سورج اور چاند کا سسٹم کس کے کنٹرول میں ہے؟ رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ یہ کامیابی سے جو نظام چل رہا ہے، اسے چلانے والا کون ہے؟ ہر انسان کو رزق دینے والا کون ہے؟ ہماری سانسیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ہماری زندگی کس کے کنٹرول میں ہے؟ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں بیمار کرنے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ بیوی دینے والا کون ہے؟ بچے دینے والا کون ہے؟ سوال کیجئے ان سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 4 سوال آپ کر کے دیکھ لیں، جواب کا انتظار نہ کریں۔ اللہ کہتے ہیں جواب میں بتا دیتا ہوں یہ کیا دیں گے۔ ان کا جواب ہوگا اللہ۔ یہ مشرک اور یہ کافر کیا کہیں گے کہ رزق دینے والا اللہ، مالک اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ، مدبر الامور اللہ۔ پھر بھی مشرک کے مشرک، کافر کے کافر۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کو خالق، مالک، رازق، مدبر الامور ماننے کے باوجود عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ اس لیے کافر ٹھہرے، اس لیے مشرک ٹھہرے۔ اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بہت سے لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، قبر والوں کو شریک کرتے ہیں، فوت شدگان کو شریک کرتے ہیں، اولیاء کو شریک کرتے ہیں، انبیاء کو شریک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ان سے سوال کریں کیوں ان کو پکارتے ہو، کیوں ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو؟ کہتے ہیں بھائی تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم اصل اللہ کو مانتے ہیں، ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں، تاکہ یہ ہمارے اور رب کے درمیان سیڑھی بن جائیں، تاکہ ہمارے رب کے درمیان وسیلہ اور ذریعہ بن جائیں۔ ہم ان کو اصل نہیں مانتے، ہم ان کو رب کے برابر کا نہیں مانتے۔ مشرک ہمیں تب کہنا جب ہم انہیں رب کے برابر کا مانیں، ہم انہیں رب کے برابر کا نہیں مانتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مکہ والوں کا کیا قصور تھا جن کے ساتھ آپ نے بدر کی لڑائی میں جہاد کیا،
جن کے اوپر آپ نے احد کے میدان میں تلواریں چلائیں، جن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آپ نے 70 صحابہ کرام کو شہید کروایا، ان کا قصور کیا تھا؟ وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جن کو پکارتے ہیں ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں۔ یقین نہیں آتا، قرآن کھول لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اوروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اوروں کے نام پہ بھی جانور ذبح کرتے ہیں، غیبانہ طور پہ اوروں کو بھی پکارتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ کہیں گے اصل اللہ ہے، ان کو اس لیے پکارتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یعنی کہ یہ عقیدہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو پکارتے ہیں۔ اس عقیدے کی وجہ سے انہیں مشرک قرار دیا گیا، انہیں کافر قرار دیا گیا۔ اور آج کلمہ پڑھنے والا اگر فوت شدہ کو اسی عقیدے کے مطابق پکارے تو وہ مشرک کیوں نہیں ہے، وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ سورہ یونس میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتے ہیں، اوروں سے بھی دعائیں کرتے ہیں، اوروں کے نام پہ بھی جانور ذبح کرتے ہیں، اوروں کے نام پہ بھی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا عجیب بات ہے، سفارش میرے یہاں کرتے ہیں اور میرے علم میں نہ آسمانوں میں کوئی ایسی ہستی ہے، نہ زمین پہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو میں نے یہ پاور دی ہو، یہ طاقت دی ہو، یہ اتھارٹی دی ہو کہ لوگ اس سے دعائیں کریں، لوگ اس کے نام پہ بکرے ذبح کریں، لوگ اس کے نام پہ نیاز دیں، اور پھر وہ مجھ سے رابطہ کرے گا تب میں لوگوں کی حاجت کو پورا کروں گا۔ ایسی کوئی شخصیت، ایسی کوئی ہستی آسمان والا رب کہتا ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا یہ مقام ہو کہ اس سے غیبانہ طور پہ دعائیں کی جائیں اور وہ پھر اللہ سے رابطہ کرے گا، پھر دعائیں قبول ہوں گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ہستی میرے علم میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ شرک ہے، وسیلے کے نام پہ، شفاعت کے نام پہ، سیڑھی کے نام پہ، ذریعے کے نام پہ اللہ کو چھوڑ کے غیبانہ طور پہ قبر والے کو پکارنا، فوت شدہ کو پکارنا، ان کے نام پہ جانور ذبح کرنا، ان کے نام پہ نظر و نیاز دینا، اللہ نے کہا یہ شرک ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ اللہ کو ایسی شراکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بلا شرکت غیر ہر عبادت کا حقدار اور ہر عبادت کے لائق ہے۔ میرے بھائیوں، مدینہ جانے والے بہت سے احباب جب نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے نبی علیہ السلام کو پکار رہے ہوتے ہیں، آپ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور تو اور ان میں کئی بے وقوف اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، کئی ہوتے ہیں۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ آ کر اللہ کے رسول کو پکارنا جائز ہو گیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول روز قیامت میری شفاعت کیجئے گا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے،
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو آپ کی شفاعت کو نہیں مانتا، جس کا انبیاء کرام علیہم السلام کی شفاعت پہ ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ روز قیامت اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو، فرشتوں کو، اولیاء کو، علماء کو شفاعت کا موقع دیں گے، اور ان کو اللہ رب العزت اعزاز دیں گے کہ وہ شفاعت کریں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ شفاعت اور ہے، اور جس شفاعت کے بارے میں قبروں کی پوجا کرنے والے عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں، وہ شفاعت اور ہے۔ جس شفاعت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے، یہ شفاعت کسی مشرک کے حق میں نہیں ہو سکتی، کسی کافر کے حق میں نہیں ہو سکتی، یہ ہوگی ایمان والے کے حق میں، گناہگار مسلمان کے حق میں۔ اور اس شفاعت کے لیے رابطہ قبر والے سے نہیں کرنا، فوت شدہ نبی سے نہیں کرنا، کسی فرشتے سے نہیں کرنا، کسی جن سے نہیں کرنا، اس کے لیے رابطہ آسمان والے سے کرنا ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، جو ساری کی ساری شفاعت کا مالک ہے۔ شفاعت کرنے والا تبھی شفاعت کر سکے گا جب آسمان والا شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور شفاعت اسی کے حق میں مانی جائے گی جو شفاعت کے قابل ہوگا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کے حق میں شفاعت کریں گے، اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ شفاعت دنیا کی شفاعت کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ سسٹم چلتا ہے کہ اگر چیف آف دا آرمی سٹاف، فوج کا سپاہ سالار، فوج کا سربراہ وزیر اعظم کے ہاں کسی کی شفاعت کر دے تو وزیر اعظم کو ڈر رہتا ہے اگر میں نے اس کی شفاعت نہ مانی تو میرا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا، مجھے کرسی سے محروم کر دیا جائے گا، مجھے اقتدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس شفاعت حقیقت میں شفاعت نہیں، دھمکی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو شفاعت ہوگی اس میں کسی قسم کی دھمکی نہیں ہے، اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، اللہ کسی کی طاقت کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ اللہ اس کے حق میں شفاعت مانیں گے جس کے حق میں چاہیں گے، جب چاہیں گے، اور جس کے حق میں چاہیں گے شفاعت کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کرتے رہے، شفاعت کرتے رہے۔ آسمان والے نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی علیہ السلام ہدایت کے مالک آپ نہیں ہیں، دلوں میں ہدایت داخل کر دینا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں ہدایت سے محروم رکھوں۔ روز قیامت شفاعت ہوگی، لیکن وہاں پہ اللہ مجبور نہیں ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ کے کئی ولی ہیں، کئی دوست ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی دعائیں سنتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا ولی نہیں ہے جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مجبور ہو، جو اللہ کی کمزوری ہو، جس کے اللہ محتاج ہو، ایسا ولی ایک بھی نہیں ہے۔ سارے ولی، سارے نبی، سارے فرشتے، سارے جن اللہ کے محتاج، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے ڈر سے کانپنے والے، اللہ رب العزت ان میں سے کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم آج کے مسلمان کو سمجھاتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر شرک کرتا ہے، ہم آیتیں پڑھتے ہیں، ہم توحید والی حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ آیتیں، یہ حدیثیں جو ہمارے اوپر پڑھتے ہو یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، اور جس قبر والے کو ہم پکارتے ہیں وہ بت نہیں ہے، وہ تو انسان ہے۔ جس فوت شدہ ولی کو ہم پکارتے ہیں، اس کے نام پہ 11ویں دیتے ہیں،
اس کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، وہ تو اللہ کا ولی ہے، وہ تو انسان ہے، آپ نے ایک انسان کو اللہ کے ولی کو بتوں کے ساتھ کیسے ملا دیا؟ تو میرے بھائیوں یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے۔ قرآن جب گفتگو کرتا ہے توحید و شرک کے بارے میں تو اس کے مخاطب صرف وہ نہیں ہوتے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کے مخاطب وہ بھی ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی جو جنوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی جو نبیوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی جو اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بھی جو چاند کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بھی جو درختوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بھی جو پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے قرآن کے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم ارشاد فرماتے ہیں سورہ سبا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز قیامت میں ان شرک کرنے والوں کو جمع کروں گا اور ان کے سامنے فرشتوں سے سوال کروں گا کہ فرشتوں بتاؤ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہاری پرستش کرتے تھے؟ اور ایسے لوگ گزرے ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کے نام پہ بت بنا لیتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ بالکل بھی نہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ کسی اور کی عبادت کرتے ہوں گے، یہ جنوں کی عبادت کرتے ہوں گے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ ان کے فرشتے کانپنے لگیں گے، فرشتے اپنی صفائی پیش کریں گے، حالانکہ فرشتوں کا اس میں کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جو فرشتوں کی عبادت کرتے رہے فرشتوں سے اس انداز سے سوال کریں گے تاکہ فرشتوں کی عبادت کرنے والے، ان پہ امیدیں لگانے والے، انہیں سجدہ کرنے والے، انہیں رکوع کرنے والے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرنے والے ذلیل و رسوا ہو۔ تو ان آیات سے کیا پتا چلا کہ فرشتوں کی بھی عبادت ہوتی رہی ہے، جنوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ ایک اور مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ تیری عبادت کریں اور تیری والدہ مریم کی عبادت کریں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں یا اللہ، تو پاک ہے اس بات سے کہ تیرا کوئی شریک ہو، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں سے ایسی چیز کا مطالبہ کروں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ میں کیسے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ میری عبادت کریں؟ میں نے نہیں کہا، جبکہ آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ تو قرآن جب توحید کا تذکرہ کرتا ہے، مشرکین پہ رد کرتا ہے، تو اس کے مخاطب وہ بھی ہیں جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ہیں جو جنوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ہیں جو انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، سیدہ مریم کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دن اور رات کا سسٹم ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی سورج اور چاند کا نظام ہے۔ اللہ نے کہا سورج چاند سے مرعوب ہو کر، ان سے متاثر ہو کر ان کی عبادت نہیں کرنی، ان کو سجدے نہیں کرنے، سجدے اس کو کرو جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، سجدہ اس کو کرو جو چاند کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس ایسے پتا چلا کہ سورج کی عبادت کی جاتی تھی، چاند کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو قرآن کریم جب شرک کی مذمت کرتا ہے
تو ہر قسم کے شرک کی مذمت کرتا ہے، تمام طرح کے مشرکین کی مذمت کرتا ہے، چاہے عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قبر کی ہو رہی ہو، یا درخت کی ہو رہی ہو، یا سورج کی ہو رہی ہو، یا چاند کی ہو رہی ہو، یا فرشتوں کی ہو رہی ہو، یا جنوں کی ہو رہی ہو، یا انبیاء کی ہو رہی ہو، یا اولیاء کی ہو رہی ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والے سارے کے سارے مشرک ہیں، اور ان کا عمل مذموم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کے راوی ابو واقد لیثی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر حنین کی جانب نکل گئے، اس علاقے میں جہاد کرنے کے لیے، وہاں کے کافروں سے لڑنے کے لیے راستے سے گزر رہے ہیں، بیری کا ایک درخت آیا، تو وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ درخت کافروں کا ہے، مشرکین کا ہے، وہ اس کے ساتھ اسلحہ لڑکاتے ہیں، تبرک کے طور پہ تلواریں لڑکاتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی قدرت مقرر کر دیں جس کے ساتھ ہم اپنا اسلحہ لڑکا سکیں تاکہ ہم بھی برکت حاصل کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے کون سا درخت مقرر کیا تھا؟ ہاں جی، کون نام بتائے گا؟ مشرکین کا درخت تھا بیری، مسلمانوں کے لیے کون سا درخت آپ نے مقرر کیا تاکہ مسلمان اس کے ساتھ دھاگے لڑکائیں، تلواریں لڑکائیں، برکت ملے گی؟ ہاں جی، آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا مجھے تمہارے اوپر افسوس ہے، تم نے ویسا ہی جملہ استعمال کیا ہے جیسا جملہ، جیسے الفاظ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے تھے، کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ یہ دیکھیے ان کے کتنے معبود ہیں، ایک معبود آپ ہمارا بھی مقرر کر دیں۔ اس رب کو بھول گئے جس نے فرعون سے نجات دی، اس رب کو بھول گئے جس نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے، اس رب کو بھول گئے جس نے فرعون کی غلامی سے بچایا، اور آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ معبود مقرر کیا جائے۔ یعنی کہ آپ مشرک کی عقل دیکھیں کہ معبود وہ ہوگا جو خود مقرر کریں، ہمارا معبود وہ ہے جس کو ہم نے مقرر نہیں کیا بلکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہماری زندگی کا مالک ہے، وہ ہمیں اولاد دینے والا ہے، اور اس نے ہمیں بتایا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا کوئی معبود مقرر کریں۔ آج ہمارے اہل حدیث بھائی بھی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ شرک کرتے ہیں، لیکن ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں، وہ تیجا کرتے ہیں 7واں 40واں برسی، اور اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ ہم تیسرے دن جلسہ رکھیں گے، ہم چیلم کے موقع پہ کیا رکھیں گے؟ توحید کے اوپر پروگرام رکھیں گے۔ اچھا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، ان کا تیجا غلط، ان کا 40واں غلط، ان کی برسی غلط، تو آپ کی ٹھیک کیسے ہو گئی؟ میرے بھائیوں، چند لوگ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے بدعت کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب دروازہ کھل جائے پھر اسے بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی ایسی بدعت کا آغاز کرے فوری طور پہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جایا کرے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، صرف بتوں کی عبادت کرنے والے مشرک نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی قبر والے سے دعا کرتا ہے، اس کے نام پہ بکرے ذبح کرتا ہے، نذر و نیاز دیتا ہے، اس سے بیٹا مانگتا ہے، اس سے رزق مانگتا ہے، چاہے یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ سے لے کر دے گا، لیکن اس سے دعا کرنا یہ شرک ہے، چاہے یہ شفاعت کے نام پہ ہو، چاہے یہ اللہ کے قریب کر دینے کے نام پہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، آج کے درس کا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کا مشرک پہلے زمانے کے مشرکین سے زیادہ بدتر ہے، زیادہ برا ہے۔
کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ پہلے زمانے کا مشرک خوشحالی کے ایام میں، معمول کے ایام میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا کرتا تھا، لیکن جب مصیبت آتی، پریشانی آتی، کشتی ڈوبنے لگتی، طوفان میں پھنس جاتا، تو پھر کس کو پکارا کرتا تھا؟ ایک اللہ کو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، خشکی پہ لے کر آتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کس صحابی کے نام لیا جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، سب کو معافی دے دی، سب کو امان دے دی، سوائے 4 مردوں کے اور 2 عورتوں کے۔ وہ مرد کون سے تھے؟ نمبر 1 اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، نمبر 2 عبداللہ بن خطل، نمبر 3 مقیس بن صبابہ، اور نمبر 4 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ ان میں سے 3 وہ تھے جو پہلے مسلمان ہوئے، پھر دین اسلام ترک کیا، مرتد ہو گئے، تو اس لیے آپ نے کہا کہ ان 4 کو قتل کرو، اقتلوہم وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، ان کو قتل کرنا ہے چاہے تمہیں کعبہ کے پردے کے ساتھ چمٹے ہوئے مل جائیں۔ عبداللہ بن خطل کعبہ کے پردے کے ساتھ لگا ہوا مل گیا، قتل کر دیا گیا۔ ابن صبابہ بازار میں مل گیا، قتل کیا گیا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چھپا رہا، اور جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بیعت کرو، تو جناب عثمان اس کو بھی لے آئے اور اللہ کے رسول کے پاس لا کر کھڑا کر دیا اور کہا یا رسول اللہ با یہ عبد اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے بیعت لیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، خاموش رہے۔ عثمان پھر گزارش کرتے ہیں اے اللہ کے رسول بیعت لے لیں، آپ پھر خاموش ہیں۔ جناب عثمان پھر گزارش کرتے ہیں اے اللہ کے رسول بیعت لے لیں۔ جب 3 دفعہ ایسا ہوا تو آپ نے بیعت لے لی اور صحابہ کرام سے کہا تم میں کوئی بھی عقل مند نہیں تھا کہ میرے بیعت لینے سے پہلے اس کو قتل کر دیتا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے، آپ نے آنکھ سے اشارہ کیوں نہ کر دیا؟ وَمَا يُدْرِينَا مَا فِي نَفْسِكَ، ہمیں کیا معلوم کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کیا معلوم، کیا پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے، وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ آپ نے کہا کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے اشارے کرے اور وہ خیانت کرے، زہر کچھ اور کرے، آنکھ سے اشارہ کر کے کچھ اور تعلیمات دے، یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ تو بہرحال عبداللہ کو معافی مل گئی۔ اب رہ گیا اکرمہ بن ابی جہل، یہ مکہ سے فرار ہو گئے، ساحل سمندر پہ پہنچ گئے، کشتی ملی اس میں بیٹھ گئے، طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ میرے بھائیو دھیان سے سنیے گا، کشتی کے مالکان کہتے ہیں، کشتی کے سوار کہتے ہیں اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاہنا، اب طوفان آ چکا، اب سمندر میں ہیں، یہاں تمہارے اپنے بنائے ہوئے معبود کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، مشکل کشائی نہیں کر سکیں گے، حاجت روائی کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکیں گے، ایک اللہ کو پکارو تو اللہ رب العزت اس مصیبت سے نجات دے سکے گا، کوئی اور نہیں دے سکے گا۔ اس زمانے کے مشرک یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے، جب طوفان آتا ہے، پھر نجات دینے والا ایک اللہ ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں جب میں نے ان کی یہ گفتگو سنی تو میں نے دل ہی دل میں کہا
کہ جو سمندر میں نجات دینے والا ہے، جو سمندر میں بچانے والا ہے، جو طوفان سے بچانے والا ہے، یقیناً خشکی پہ بھی بچانے والا وہی ہے۔ اے اللہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، اگر تو نے آج مجھے یہاں سے بچا لیا تو میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ نے اکرمہ کو بچایا اور اکرمہ مسلمان ہو گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کے مشرکین کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو مانتے تھے کہ مصیبتوں سے بچانے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ آج زلزلہ آ جائے، آج طوفان آ جائے، آج کا مشرک تب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہوتا ہے، لاہور والے بزرگ کو پکار رہا ہوتا ہے، تب بھی توحید کو اوپر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں کہنا پڑے گا آج کا مشرک اس زمانے کے مشرک سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات تاکہ آپ جان سکیں کہ آج کا مشرک کتنا بدترین قسم کا مشرک ہے۔ آپ نے یہ کہانی کئی دفعہ سنی ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کے نام پہ کہانیاں گڑھی گئی ہیں، ان کے نام پہ کتاب لکھی گئی تفرید الخاطر فی ترجمت الشیخ عبد القادر۔ اس کتاب میں یہ کہانی لکھی گئی کہ ایک دفعہ شیخ صاحب کا ایک مرید فوت ہو گیا۔ اب اس کی بیوی روتی ہوئی شیخ صاحب کے پاس آئی کہ میرے خاوند کو زندہ کریں۔ شیخ صاحب سے دعائیں کی، شیخ صاحب سے التجائیں کی، شیخ صاحب کے سامنے گڑ گڑائی۔ شیخ صاحب مراقبے میں چلے گئے، مراقبے میں دیکھا کہ موت کا فرشتہ روحوں کی تھیلی لے کر آسمان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شیخ صاحب نے اس سے کہا یا ملک الموت، او موت کے فرشتے، کف رک جا اور میرے مرید کی روح میرے حوالے کر دے۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے شیخ عبد القادر میں اللہ رب العزت کا آرڈر مانتا ہوں، میرے اوپر اللہ کا آرڈر چلتا ہے، اللہ کے آرڈر سے میں نے روحیں قبض کی ہیں، میں کوئی روح واپس نہیں کروں گا۔ شیخ صاحب نے اس کی تھیلی پہ جھپٹا مارا اور تھیلی پکڑ لی، ساری روحیں باہر نکل گئی، سارے لوگ زندہ ہو گئے۔ اور اب موت کے فرشتے نے اللہ رب العزت سے رابطہ کیا، اللہ سے شکایت کی، تو اللہ تعالی نے کہا کہ میرے محبوب نے، میرے لاڈلے نے تجھ سے ایک روح کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا، تو بات مان لیتا، تو نے کیوں نہیں مانی؟ اب رو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے خیال میں اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ شرک میں کس قدر آگے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے ربوبیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا شروع کر دیا ہے، لگتا ہے اللہ کی شان کو جان نہیں سکے۔ وما قدر اللہ حق قدری، یہ اللہ کی شان کو جان نہیں سکے، پہچان نہیں سکے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اللہ تو وہ ہے کہ روز قیامت ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی۔ والسماوات مطویات بیمینی، سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ عظیم اللہ کس کی جرت ہے کہ اس کے سامنے پر مار سکے۔ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے ابراہیم کی روح کو واپس نہیں لا سکے، جبکہ غمگین تھے، کہہ رہے تھے ان العین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، اور وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی کا بڑا غم ہے، لیکن روح کو واپس نہیں لا سکے۔ خدیجہ فوت ہوئی، غمگین تھے، روح کو واپس نہیں لا سکے۔ آپ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ فوت ہوئے، بہت غمگین ہوئے، لیکن روح کو واپس نہیں لا سکے۔ لیکن ان لوگوں نے کیسی کہانیاں گڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو ہدایت دے اور ہمیں توحید کا پیغام گلی گلی محلے محلے پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والوں کی اصلاح کر سکیں
اور ان تک توحید کا پیغام پہنچا سکیں۔ آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ ماشاءاللہ اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی گفتگو سن رہے ہیں۔ علماء کو بھی اللہ جزائے خیر دے جو بھی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے یا کر چکے ہیں، اور ہمارے بھائی عرفان شہین صاحب کو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، ان کے والد صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر دے، اور یہ بچیاں جنہوں نے آج سند فراغت حاصل کی ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اللہ ان کے نصیب اچھے بنائے، اللہ ان سے توحید و سنت کا کام لے، اور اللہ کرے کہ یہ مدرسہ آباد رہے، یہاں سے توحید کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک جائے، اور اللہ یہ جہود اور یہ محنتیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔